السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے مہنگائی کا بے قابو جن اور تاجروں کا کردار۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں صحت و عافیت سے نوازا۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور ہمارے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، مہنگائی کے بے قابو جن نے غریبوں کا جینا محال کر رکھا ہے۔ آسمان کو چھوتی ہوئی مہنگائی، بھوک و افلاس اور انتہائی شدید قسم کے غذائی بحران نے عالمی سطح پر سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں مہنگائی کے آسیب نے خوفناک صورتحال سے عوام کو دوچار کر رکھا ہے۔ تھوڑے عرصے میں روزمرہ کی چیزوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ تعلیم، ادویات، کرائے، روزمرہ کی اشیاء غریب کی دسترس سے بالاتر ہوتی جا رہی ہیں۔ نہ تعلیم، نہ صحت، نہ رہائش، آخر غریب کے لیے ہے کیا؟ مہنگائی نے کتنے لوگوں کو غربت کی لکیر کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کتنے غریب ایسے ہیں جو اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے پالتے دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کتنے لوگ ہر سال مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کتنے بچے تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ اپنے ارد گرد دوسرے غربا کو دیکھتے ہیں جو اپنے گردے بیچنے پر مجبور ہیں۔ کتنے لوگ اپنی آنکھیں بیچ رہے ہیں۔ کتنے والدین غربت اور مہنگائی کی وجہ سے اپنے بچوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ غریب والدین اپنے بچوں کو جب تڑپتا نہیں دیکھ سکتے تو اپنے ہی ہاتھوں سے ان کے گلوں پر چھریاں چلا کر انہیں ہمیشہ کی نیند سلا رہے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، مہنگائی کے اس طوفان نے ہر طبقے کو متاثر کیا ہے۔ بھوک، افلاس، فاقہ کشی کا منظر، بھوک سے بلبلاتے بچے، اس ناگفتہ بھی صورتحال میں مزید قیمتوں میں ہوشربا اضافہ بھی عوام کی مشکلات و پریشانی میں اضافے کا باعث بنا ہوا ہے۔ امت جس صورتحال سے دوچار ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ مہنگائی کے منہ زور طوفان نے کئی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ صنعتیں بند، کچھ شدید مشکلات سے دوچار، اسی باعث کئی افراد بے روزگار ہوئے۔ غربت دو وقت کی روٹی کے لیے غربت اتنی چھا چکی ہے کہ غریب دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے۔ عالمی سطح پر مہنگائی کا بول بالا ہے۔ اگر ہم دیگر اشیاء کی قیمتیں دیکھیں تو 7ویں آسمان پر پہنچ گئی ہیں۔ مہنگائی کی سطح عروج پر ہے جو غریب عوام سے کوسوں دور ہے۔ مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ معاشرے کا کون سا ایسا طبقہ ہے جو اس کمر توڑ مہنگائی سے براہ راست متاثر نہ ہوا ہو؟ غریب اور مزدور طبقے کی تو بات ہی مت پوچھیے، ان کے یہاں تو چولہا جلنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ اشیاء خرد و نوش کی قلت اور مہنگائی دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، جس نے غریبوں کا خون تک نچوڑ لیا ہے۔ نرخوں میں اضافہ صرف مہنگائی بڑھنے کا ہی نہیں بلکہ گداگری اور غربت میں اضافے کا بھی دوسرا نام ہے۔ لوگ مہنگائی کے سبب پیٹ کاٹ کاٹ کر جینے پر مجبور ہیں۔ سوچیں ان لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا جو پورا دن فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر مزدوری کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو اعلیٰ تعلیم کے باوجود مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ کتابیں، کاپیاں اور دیگر تعلیمی اخراجات پورے کرنا والدین کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ بھاری ٹیکسوں سے کچل کر بے روزگاروں کو غربت کی لکیر سے نیچے رہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ مزدور طبقے اور عام آدمی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم رکھا جاتا ہے۔ خصوصی طور پر صحت و علاج، پانی، انصاف کی فراہمی،
مہنگائی، ملازمت، قرضوں کی فراہمی اور تعلیم جیسی بنیادی سہولیات پر عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپسی تعلقات میں شدت کا عنصر تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے پر سبقت کی دوڑ میں ہر شخص اپنے مفاد کی خاطر اپنی ضروریات کی تکمیل کے حصول کے لیے انسانی قدروں کو پامال کر رہا ہے۔ کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ دولت کے نشے میں آخر میں مادی ترجیحات کو انسانیت سے بلند کر دیا ہے۔ ہمارا اقتصادی نظام تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ اللہ کے بندو، اس عمل سے اجارہ داری جنم لے رہی ہے جو کہ معاشرے میں غربت کی ایک اور وجہ ہے۔ زیادہ تر لوگ آمدنی کے جدید ذرائع سے واقف ہی نہیں۔ زیادہ تر لوگ نئی ٹیکنالوجی کو اپنے کاروباری ضروریات کے لیے اپنانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کاروبار میں آمدنی کی کمی اور بین الاقوامی معیار کے نتائج سامنے نہیں آتے۔ کاروباری طبقہ محدود ہے۔ اے اللہ کے بندو، مہنگائی کے اس دور میں تاجروں کو میں نصیحت کرتا ہوں، دیکھو دن رات کی ہیر پھیر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ غمی خوشی، خوشی غمی، تکلیف و راحت، امیری غریبی، عیش و مستی اور فقر و فاقہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ آج آپ مالدار ہیں، کل کوئی اور مالدار ہوگا۔ آج آپ فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں تو کل کوئی اور بسر کر رہا ہوگا۔ یہی زمانے کی ہیر پھیر ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ آج جس کے پاس مال ہے، کل اس کے پاس وہ مال نہیں ہوگا۔ یہ مال اگر صحیح انداز میں کمایا تو وہ جنت میں جانے کا سبب ہوگا، اور اگر یہی کسی غیر شرعی طریقے سے حاصل کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے گا۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل ہے جس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اسی لیے غریبوں پر ترس کھاؤ اور مناسب کمائی کرو۔ اے تاجروں، اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت و فضل کو ڈھونڈنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ تجارت کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔ تجارت بھی جنت بنا سکتی ہے اور جہنم بھی۔ تاجروں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وعیدیں بیان فرمائی ہیں وہیں پہ بشارتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ تاجر اپنی تجارت سنت کے مطابق اور خوف خدا کے سائے میں کرتا ہے، وہ قیامت کے دن آسانی میں ہوگا۔ جس نے تجارت فریب، ڈاکہ زنی، جھوٹ اور بے ایمانی سے کی تو وہ فاجر اور فاسقوں کے ساتھ قیامت والے دن ہوگا۔ سچے تاجر کی کمائی بھی عبادت ہے، بشرطے کہ وہ حلال اور پاک کما رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور پاک چیز کو وہ پسند فرماتا ہے۔ حرام مال کا کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ حرام مال کھانے کا مطلب ہے غیر شرعی طریقے سے کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خواہ اس حرام خوری کی شکل کوئی بھی ہو۔ رشوت، سود، دھوکہ دہی، چوری، ظلم و تشدد، غضب، امانت میں خیانت، خرید و فروخت میں فریب کاری، دغا بازی، جھوٹی گواہی، چوری، پارٹنر کو دھوکہ دینا اور رعایتاً چیز لے کر واپسی سے انکار کر دینا وغیرہ، یہ ایسے گناہ ہیں جن کا آخرت میں ہر ایک کو حساب دینا ہوگا۔ روز قیامت کوئی انسان اپنی جگہ سے قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک کچھ سوالوں کا وہ جواب نہ دے دے۔ سوال ہوگا عمر کہاں اور کن کاموں میں گزاری، جوانی کہاں لٹائی، مال کیسے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہر ایک کو دینے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے نفع مند علم، مقبول و منظور عمل اور اس کے حلال عطا فرما۔ حلال روزی انسان کو عابد، متقی اور اللہ کا دوست بنا دیتی ہے۔ دعا کی قبولیت اور عبادت کی مقبولیت کے لیے حلال روزی شرط اول ہے۔ دعا کے دو بازو ہیں، ایک حلال کھانا، دوسرا سچ بولنا۔ یہی وجہ ہے حرام سے بچنے اور پاک و حلال کمانے والا خوش نصیب اللہ عز و جل کا محبوب اور اس کا دوست ہوا کرتا ہے۔ اے تاجروں، تجارت اچھی کمائی اور دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب اسی صورت میں بن سکتی ہے جبکہ تاجر سچائی اور دیانتداری سے کام لے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک سب سے اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، امین بنائے جائیں تو خیانت نہ کریں،
وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہ کریں، دوسروں سے کوئی چیز خریدیں تو اس کی مذمت نہ کریں، اپنی چیز جب فروخت کریں تو اس کی بے جا تعریف نہ کریں، اور جب ان پر قرض ہو تو اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کریں، اور ان کا کسی پر قرض ہو تو اس پر وصولی میں تنگی نہ کریں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، لہذا تجار کو چاہیے کہ ان فضائل و برکات کو پانے اور رزق حلال کمانے کے لیے سچائی اور دیانت داری سے کام لیں، اور اپنا مال فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کا ہرگز ارتکاب نہ کریں کہ جھوٹی قسم سے سودا فروخت ہو جاتا ہے مگر برکت مٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہر تاجر ان خوبیوں اور صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 1، صحیح عقیدہ۔ ہر مسلمان تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کی شہادت پر ایمان و یقین رکھے، اور اس بات کا علم رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف اور صرف اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے میں نے جنات اور انسان کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ لہذا مسلمان تاجروں پر ضروری ہے کہ وہ اپنی تجارت میں سارے کام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے کریں، اور شرک و ریا سے مکمل طور پر پرہیز کریں، کیونکہ شرک و ریا نیک اعمال کو ختم کر دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے جتنے لوگوں کی طرف وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا، بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اسی طرح تاجر کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل رکھے۔ مسلم تاجر کے لیے چاہیے مسلم تاجر کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، اس لیے اور اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کی تکمیل کے لیے حلال رزق کے ذرائع اختیار کرے۔ ارشاد ربانی ہے اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح تاجروں کو چاہیے کہ دعا غم زدوں کا سہارا ہوتا ہے، اس لیے دعا کریں۔ پرہیزگاروں کی جائے پناہ ہے دعا کرنا، اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ جب کسی نیک صفت اور ڈرنے والے کے دل سے دعا کی پکار نکلتی ہے تو رب رحیم و کریم کی جانب سے بھی اس کی قبولیت کی گونج سنائی دیتی ہے۔ مسلم تاجر کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، خصوصاً فارغ اوقات میں دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دعا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں اے نبی تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارتا ہے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اسی طرح تمام مخلوقات کے رزق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے، آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اسی طرح دین کی سمجھ اور تجارت سے متعلق شرعی مسائل کی معرفت ہونی چاہیے۔ مسلمان تاجر کو چاہیے کہ وہ جتنا ممکن ہو سکے دین کی اتنی سمجھ بوجھ حاصل کرے جس کے ذریعے عقیدے اور عبادت کی صحت میں مدد حاصل ہو۔ ماضی میں اکثر ایسے تاجر گزرے ہیں جو بیک وقت عالم دین بھی تھے اور کامیاب تاجر بھی، لہذا آج بھی ضرورت ہے کہ تجارت پیشہ افراد تجارت سے متعلق شرعی مسائل اور احکام کا علم حاصل کریں۔ تجارت کے میدان میں پیش آنے والے مسائل کو علماء کرام سے حل کریں تاکہ شبہات اور حرام چیزوں سے حفاظت ہو سکے۔ علم کا حصول انسان کو بندوں میں بھی عالی مقام بناتا ہے اور خدائے باری تعالیٰ کے پاس بھی اس کی قدر کی جاتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا درجے بلند
کر دے گا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کے متعلق علم رکھتے ہیں۔ اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی دنیا و آخرت کی فائدہ مند تجارت ہے، لہذا ہر مسلمان تاجر کو اپنے مال میں سے حسب استطاعت خیر کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ خیر کے کام مختلف ہیں جن میں فقراء مساکین کی مدد، ضرورت مندوں اور یتیموں کی کفالت، اور ان کے علاوہ خیر کے کام بے شمار اور بھی ہیں۔ صدقہ و خیرات سے جہاں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے وہیں مال میں برکت بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دی جائیں اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ اسی طرح تنگ دستوں کے ساتھ صبر سے کام لینا، انہیں مہلت دینا اور درگزر کرنا مسلمان تاجر کی یہ خوبی ہے کہ وہ تنگ دستوں اور پریشان حال لوگوں کے ساتھ صبر سے کام لیتا ہے اور انہیں مہلت دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے۔ تنگ دستوں کو مہلت دینے اور ان کے ساتھ صبر کا معاملہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اسے اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزر کر جاؤ، شاید کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے آخرت میں درگزر فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس تاجر کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی آیات سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی آیات سے کما حق مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔